اگر ہماری یہ اسٹیٹ میں 100% لوگ نماز پڑھنے شروع ہو جائیں، 100% زکوٰۃ دینے لگ جائیں، 100% حاجی ہیں، ٹھیک ہے، روزے 100% نے رکھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ اسلامک اسٹیٹ ہے؟ ایمانداری، انسانیت، معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں کیا ہیں، کسی بھی سوسائٹی کا بیک بون ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ آ کے گڑبڑ ہو گئی تو بے شک نمازیں پڑھتے رہو نا۔ سو اٹ مینس کہ شریعہ کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں جو اچیو ہونے چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ اگر وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو رہے تو یہ جو پرسنل تمہارے ایٹریبیوٹس ہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ تمہارے پرسنل ایٹریبیوٹس ہیں، تم نماز پڑھ رہے ہو، تم نے حج کیا ہے کہ نہیں کیا، ان کو ہم کہتے ہیں مقاصد الشریعہ۔ آبجیکٹیوز آف شریعہ، مقاصد الشریعہ۔ امام غزالی نے اس پہ بات کی ہے، ان سے پہلے امام جوینی نے بھی بات کی، ٹھیک ہے، لیکن امام غزالی اس نے جو اسکریچ ورک کیا ہے نا بہت ساری چیزوں میں، وہ امیزنگ ہے۔ کبھی امام غزالی کا گولڈن رول پڑھو، ایتھکس میں پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں دیکھیں شریعہ کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں، اگر کہیں پہ شریعہ امپلیمنٹڈ ہے تو وہ فروٹس آپ کو ملیں گے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ پروٹیکشن آف ہاں، کچھ کہتے ہیں ریلیجن پہلے ہے، کچھ کہتے ہیں لائف پہلے۔ آف کورس ریلیجن سے لائف ہوگی تو ریلیجن ہوگا، پروٹیکشن آف لائف، تو یہ اوور لیپنگ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جنگل میں ہو تم، ٹھیک ہے، تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، یو کین کنزیوم پورک، آپ گھوڑے کو بھی ذبح کر کے کھا سکتے ہو۔ کتنا کھا سکتے ہو؟ پورک کو کتنا کنزیوم کر سکتے ہو؟ یہ نہیں کہ وہاں باربیکیو بنانے لگ جاؤ کہ آج تو موقع ملا ہے تو چلو ہاتھ صاف کر لیں، نہیں، اتنا کھا لیں کہ آپ سویلائزیشن میں واپس پہنچ جائیں۔ تو کیا ہے، بہت سارے جو انجنکشنز ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، that are not going to be applicable now because of your condition. So اب یہاں پہ لائف کیا چلی گئی، پہلے آ گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ سو یہ اوور لیپنگ ہے۔ ریلیجن صرف تمہارا پروٹیکشن نہیں ہے، ریلیجن چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے ہندو ہو، جو بھی ہو، اگر وہ تمہاری آئیڈیالوجی پہ حملہ نہیں کرتا اس کو پروٹیکشن حاصل ہے۔ میری بات غور سے سمجھ لو، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر وہ تمہاری آئیڈیالوجی کو چیلنج نہیں کر رہا۔ And this stands not true for just our society, any society. ٹھیک ہے نا جی؟ Scientifically it is true. It is just not our society. Any society should have these attributes, right? تمہاری آئیڈیالوجی کو کوئی ہٹ کرے نا تو ایسا ریلیجن پھر ایکسیپٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس ویسینٹی کے لوگوں کو، جیسے اگر آپ جیوش سوسائٹی میں جائیں اور ہولو کاسٹ کے بارے میں کچھ کہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ دس از آر لمٹ، ٹھیک ہے نا جی۔ We will not let you cross this limit because now you are stabbing their ideology، ٹھیک ہے۔ سو کہہ سکتے ہیں کہ پروٹیکشن آف آئیڈیالوجی۔ اب اگر مجھ سے تم پوچھو آج کے دور میں تو میں کہوں گا جی پروٹیکشن آف آئیڈیالوجی بھی بہت ضروری ہے۔ جب امام غزالی نے یہ باتیں لکھی تھی اس وقت آئیڈیالوجی بڑی سیکیور تھی، تو انہوں نے کبھی اس پوائنٹ کو مینشن نہیں کیا۔ لیکن اگر اب مجھ سے تم آج پوچھو کہ مقاصد الشریعہ میں نئی چیز کیا ہے تو میں کہوں گا جی پروٹیکشن آف آئیڈیالوجی۔ پاکستانی بینگ پاکستانی، یہاں پہ آ کے تمہیں کوئی اکسائے کہ نہیں، پاکستان کے بارے میں اکسائے تمہیں، ایسی آئیڈیالوجی یو ول ناٹ ایکسیپٹ، انڈرسٹینڈ۔ نیکسٹ کمز پروٹیکشن آف
योर इंटेलेक्ट। एक इस्लामिक सोसाइटी में तुम्हारी जो इनोसेंट नेचर है वो प्रिजर्व रहती है। अब प्रॉब्लम क्या है, तुम सब सुबह सवेरे मोबाइल उठाते हो, यू कीप ऑन स्क्रोलिंग, और एक वेस्ट का जो है ना, एक सोशल मीडिया का स्टॉर्म है जिसको तुम फेस करते हो, उससे क्या हो जाती है, तुम्हारी वो जो इनोसेंट पर्सनैलिटी है वो डैमेज हो जाती है, इनोसेंस तुम्हारे अंदर से। तो जो इनोसेंट क्रीचर तुम्हारे अंदर रहता है, ठीक है ना जी, वो उसमें जब फसाद फैल गया तो उससे तुम्हारा इंटेलेक्ट भी, इज़ा फसदत फसद फसदल जसदु कुल्लु। क्या मैं तुम्हें एक ऐसे ऑर्गन के बारे में ना बताऊं कि अगर उसमें फसाद फैल गया तो पूरे जिस्म में, जैसे कि कैंसर होता है ना, पूरे जिस्म में फैल जाता है। अला वही अल कल्ब, और वो क्या है, तो पहले फसाद कहाँ फैलता है, दिल में, उसके बाद दिमाग, ठीक है ना जी, उसके बाद तुम्हारी जबान। अगर तुम जबान को कंट्रोल कर लो तो ये फसाद जो है ये काफी हद तक तुम कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहरहाल दिल में अगर फसाद एक बार आ गया तो ये क्या है, तुम्हारा इंटेलेक्ट इज नॉट इंटैक्ट। यही लिखा हुआ है ना, आप अगर नोट्स देखें तो उसमें सबसे पहले रिलीजन आता है, फिर लाइफ आता है, फिर इंटेलेक्ट आता है। हाँ, यही आता है। हालांकि ये मैंने अपने विजन से पढ़ा है, मैंने इधर से देख के नहीं पढ़ा है, लेकिन उसने इसी तरतीब से लिखा हुआ है। फिर है प्रोक्रिएशन, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोक्रिएशन, या प्रोजेनी भी कर लें, ठीक है, मुझे इंग्लिश बिल्कुल लिखते हुए मजा नहीं आता। प्रोटेक्शन ऑफ प्रोक्रिएशन यानी नस्ल की तुम्हारी हिफाजत। मैं लिख दूं यहाँ पे नस्ल, तो पहला क्या हो गया, हिफ्जुद्दीन। दूसरा क्या है, ये नून आपको मैंने बताया था ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा है हिफ्जुन नफ्स, ठीक है। तीसरा है हिफ्जुल अक्ल, ठीक है। और चौथा क्या है, हिफ्जुन नस्ल। तुम्हारी नस्ल अगली जो है ना वो भी प्रोटेक्टेड रहेगी इन इन एन एनवायरनमेंट वेयर शरिया इज एप्लीकेबल। और अगर मुझसे पूछो तो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी इस दुनिया में आने का सिर्फ एक ही मकसद है, ओनली एंड लोनली वन क्वेस्ट, अपनी अगली नस्ल जो आने वाली है उसको तैयार करो। इसके अलावा तुम्हारा दुनिया में कोई काम नहीं है। सब के सब जितने भी तुम्हारे एम्बिशंस हैं वो तुम्हारे मीनिंगलेस हैं अगर तुम्हारी अगली नस्ल प्रोटेक्टेड नहीं है सर। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? इनको बिठाओ सबको, तो मैं उनको ये लेक्चर दूं तो फिर उनको समझ में आए कि यार हम किस साइड पे जा रहे हैं। हमारे दोस्त थे, वो अफगानिस्तान से आए हुए थे, तो उधर वो लड़कियों का तो स्कूल में जाना मन है, और मैंने कहा गायनी का क्या करेगा बता ना फिर। कहते हैं वो हमारे यहाँ दाई होती है ना, तो पुराना सिस्टम दाई वाला, कहते हैं हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये वो। फिर खुद कहता है यार अच्छा तू क्या समझता है, फिर मैं क्या करूं। कहता है तू ये चाहता है कि मैं सारे अफगानियों को इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाऊं, उनसे बैचलर्स की डिग्री करवाऊं, ठीक है ना जी, तो फिर वो जो जो क्वालिटी तुम मांग रहे हो फिर ही प्रोड्यूस हो सकती है, वैसे तो नहीं हो सकती ना। सो क्या है, इंटेलेक्ट तुम्हारा बर्बाद हुआ पड़ा है। वो जो हम रो रहे हैं ना बैठ के, वो ये है, इंटेलेक्ट बर्बाद हुआ पड़ा है। यहां से जब तुम डिग्री लेके जाओगे, ठीक है ना जी, तो तुमने पहले ही फैसला किया हुआ है कि मैंने बनना ही मुंशी है, किसी के नीचे लग के काम करना। ये जितनी सारी जो एक्सरसाइज है आपकी एजुकेशन, उससे कोई लीडर नहीं बन रहा, उससे कोई लीडर नहीं बन रहा, उससे कोई हमारी कोई ऐसी पर्सनैलिटी सामने नहीं आ रही, कोई हीरो नहीं निकल रहा। सोसाइटी को गाइड तो हीरोज ही करते हैं ना, और माशाल्लाह वो सोसाइटी जो चुन चुन के अपने हीरोज को मारती है, वो अपने डेथ सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करती है कि अब आ जाओ और हमारे ऊपर चढ़ाई कर दो।
کہ ان کے ہم نے چن چن کے اپنے ہیرو. تو قرآن میں کہتے ہیں فقاتلوا ائمۃ الکفر، جب آپ لڑائی کریں تو کوشش کریں جو ان کا جو سرغنہ ہے نا، فوج کے جو لیڈرز ہیں، سپہ سالارز ہیں، ان کو جا کے ان پہ جا کے اٹیک کریں، کیونکہ ہیڈ لیس تحریک جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ماشاءاللہ ایک یو خان دیکھ لو، قائد اعظم سے سٹارٹ کریں یا سٹارٹ کروں قائد اعظم سے؟ اور ابھی تک کتنے ہیروز ہم نے مارے. توبہ کرو، پھر کہیں گے جی آپ آئیڈیالوجی کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں بھی ادھر آ جاؤں گا، الٹا میں بھی جو ہے کیا ہو جاؤں گا، باقی ہو جاؤں گا یا کیا ہو جاؤں گا. لیکن بہرحال اچھا جی، کل وہ اس نے مجھے بڑی تمیز سے، وہ بحری یونیورسٹی گیا تو فوجی کھڑا تھا، تو اس نے کہا جی گاڑی پارک نہیں کر سکتے. میں نے کہا ایکچولی واٹ یو وانٹ ٹو سے از کہ میں 5,000 کا یہاں پہ لیکچر دوں گا مثال کے طور پہ، اگر میرے چارجز 5,000 بن رہے ہیں تو میں روڈ پہ کھڑا کر دوں 1.5 لاکھ مجھے کوئی ٹھک دے کے چلا جائے. دس ایگزیکٹلی واٹ یو وانٹ ٹو سے کہ میں یہ کروں. نہیں نہیں سر آپ اندر لے جائیں گاڑی، اندر لے جائیں. پھر اس نے میری گاڑی پارک کروائی. ٹھیک ہے، میں نے کہا جس محبت سے تم نے مجھے ٹریٹ کیا نا، میرا دل کیا میں اس کو بولوں کہ اس محبت سے اگر آپ ہمیں ٹریٹ کریں نا تو ہزاروں عمران خان آپ پہ قربان. تم بات ہی اس طریقے سے کرتے ہو کہ اللہ معاف کرے کہ بالکل اس کے بعد بندہ بالکل ہی تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہوتی ہے. خیر، آپ کی نسل بھی پروٹیکٹڈ ہے، آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم بھی پروٹیکٹ ہونا چاہیے. کسی بھی سوسائٹی میں گروتھ ریٹ اگر 2.7 سے کم ہے، that society is gonna extinct. ٹھیک ہے نا جی. ان فیوچر اگر آپ اس کا گراف بنائے نا فیوچر میں، تو وہ گراف ایسے نیچے جائے گا، اس کا گراف اوپر نہیں جائے گا نا. ٹھیک ہے، اس کا گراف بس ڈکلینیشن کی طرف جائے گا. تو یہ پیرابولا ہے نا، دس از اے پیرابولا، ہے کہ نہیں؟ تھوڑی بہت بھائی نے اکنامکس بھی پڑھی ہے. اچھا، تو 2.7 should be the growth rate. تو آپ یورپین ممالک میں چلے جائیں تو وہاں پہ 1.3 ہے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مر رہے ہیں. 1.3 ہے سر. چائنا میں کسی زمانے میں ایک بچہ ہوتا تھا یا 2 بچے ہوتے تھے ایٹ موسٹ. اب ان کا پرابلم سب سے بڑا کیا ہے؟ ان کی اولڈ ایج جو ہے کلاس وہ زیادہ ہو گئی ہے، which is very problematic. تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ابھارتے ہیں، ان کو انسینٹیوز دیتے ہیں کہ بھئی بچے پیدا کرو، مر رہے ہیں، مر جائیں گے، تمہارا نام ہی لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو شیطان انہیں کیسے دھوکہ دے رہے ہیں اور ہمیں کیسے دھوکہ دے رہے ہیں. جرمنی میں 1.3 ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. جرمنی میں ٹرکس جو ہیں ان کی 5 پوائنٹ سمتھنگ ہے. وہی آپ کی والی بات. جرمن میں سیکنڈ نیشنل جو سیکنڈ میجورٹی جو ہے وہ کس کی ہے؟ ٹرکس کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ وار 1 میں ادھر تو بھائی لڑکا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ معاف کرے، 18 ہمارے ساتھ بیٹھی بھی ہوتی تھی، ایک ادھے ہم بیٹھے ہوتے تھے، تھی کوئی نہیں. ان کی وہ ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 میں سارے مرد ہی مارے گئے، پیچھے رہ ہی کوئی نہیں گیا. ہاں جی، آپ ہے نا ان کا سہارا آخری. تو ہے نا، جا ان کو جا کے سہارا دینا. وہ میرا دوست گیا تھا سہارا دینے کے لیے، اٹھا کے اس کو باہر پھینکے. اب وہ اس کو ہر مہینے 1300 یورو بھی دیتا ہے جی. اب خود بے سہارا ہو گیا. خیر یہ تو خیر گپ شپ کی بات ہے. ٹرکس جو ہے وہ سیکنڈ میجورٹی ہے وہاں پہ. اچھا جی، ہمارے وہ شاہ صاحب نے فرمایا ایک بار کہ نیو یارک میں جو جوئش فیملی ہے، ایوریج ان کے 10 سے 11 بچے ہوتے ہیں. ایوریج. ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے اگر ہم نے نہ کیا تو ہم مر جائیں گے. 2 کروڑ ہے نا یہودی، 2.5 کروڑ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اس میں بھی اگر وہ، کیونکہ ان کی جو نسل چلتی ہے وہ کس سے چلتی ہے؟ بلڈ سے چلتی ہے نا. تو مطلب تم، ٹھیک ہے نا جی، بلڈ لائن میں بھی یہودی ہوں. ٹھیک ہے، ایز اے بلڈ لائن. ٹھیک ہے نا جی. آپ کو پتہ ہے جو، کیونکہ ہم مائیگرینٹس تھے، بہت ماری کھائی ہیں ہم نے بھی ویسے.
تو ہم مائیگرینٹس تھے اور ہم پھر افغانستان کے پہاڑوں میں جا کے ہم نے پناہ لی. مار 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 ہمیں تو جو ہے نا رومنز نے اتنا مارا ہے. تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ بلڈ لائن سے چلتی ہے نا, تو وہ آج بھی ہمیں یاد کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائی ہم سے ٹوٹ گئے ہیں. جی وہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ انی فضلتکم علی العالمین, کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت بخشی اور آج بھی ہے. وہ ایسے کہتے تھے. خیر یہ فضول بات ہے, انتہائی فضول بات. اچھا جی, تو آپ کی یہ نسل جو ہے یہاں پہ اس کو بھی کرب کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کیسے کرب کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کی یہ ساری چیزیں انسیف ہیں. اچھا جی, اس کے بعد آپ دیکھیں پروجینی کے بعد کیا آتا ہے, آپ کی پراپرٹی بھی سیو ہے. پراپرٹی ٹھیک ہے نا جی, کچھ آپ کی کمیونل رائٹس ہوتے ہیں اسلام میں. پراپرٹی میں کچھ کمیونل رائٹس ہیں, جیسے روڈ ہو گئی, نہر ہو گئی, ہر ایک کو چاہیے نا, کسی کی اونرشپ نہیں ہو سکتی. پھر معدنیات ہو گئی, یہ گورنمنٹ کی ہوتی ہیں, کوئی اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا, اس کو کہتے ہیں کمیونل رائٹس ہوتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے. پھر ٹریجر, ان چیزوں پہ. پھر جو ہمارے ہاں جو پبلک فائنانس کا ایک سسٹم ہے جس میں زکوٰۃ خیرات آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر زمین سے معدنیات یا کوئی ٹریجر آپ کو ملتا ہے اس پہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ اینی وائلڈ گیس, اینی وائلڈ گیس؟ 20%. 20%. اگر یہ عربی جو ہے, جو ان کا تیل نکلا ہے ان کے ممالک میں, ٹھیک ہے نا جی, ایران میں جو گیس نکلی ہوئی ہے, اسی طرح ہمارے ہاں جو ٹریجر نکلے ہوئے ہیں, اگر ہم اس کا 20% زکوٰۃ بھی مسلمانوں میں بانٹ دیں تو بھائی تیری ایجوکیشن بھی فری, تیرا گھر بھی فری تجھے مل جائے گا, تجھے تیری شادی کے لیے بھی ٹینشن نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایک بڑی عظیم حدیث ہے, اس کو ہمیشہ پلو سے باندھ کے رکھ لو. ہمیں اصل میں ہم پتہ نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر کون ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا پرابلم کیا ہے, پرابلم سر یہ ہے کہ ہمیں ہمارے لیڈر کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کو روزی جو ہے اللہ تعالی نے جو پرومس کیا ہے, سن رہے ہو میری بات, یہ بڑی عظیم حدیث ہے. کافر کو اللہ تعالیٰ نے جو روزی دینے کا وعدہ کیا اس کے نیک اعمال کی, اچھی ڈیڈز, گڈ ڈیڈز, نیک اعمال بھی نہیں, گڈ ڈیڈز. اگر وہ گڈ ڈیڈز نہیں کرے گا اس کا رزق رک جائے گا. اور مومن کو, مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے روزی دینے کا, وہ اس کی عبادت کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ صرف محنت کے ساتھ جڑا نہیں ہوا. عبادت اور اطاعت ہوگی تو تب تمہیں روزی ملے گی, اور وہ بھی عزت والی. ورنہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ, پھر جب انہوں نے اللہ کا وعدہ توڑا ان یہودیوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ مسکنت ڈال دی, ٹھیک ہے نا جی, ذلت ان پہ ڈال دی. آج تمہیں روزی کون سی مل رہی ہے؟ انتہائی ذلیل. ماشاءاللہ سے پوری اسلامی ممالک, 60 اسلامی ممالک میں پاکستان is one and the only who is begging IMF to give us کچھ ڈالرز دے دیں. صرف پاکستان ہے جو IMF سے جا کے قرضہ لے رہا ہے. کتنے؟ 60 ممالک, اسلامک ممالک. ایسی ذلت, ایسی ذلت کی سوچیں آپ کی کیا صورتحال ہے, ٹھیک ہے. وہ میرے دوست تھے, وہ دے کیم فرام افغانستان, تو وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کیوں اتنی سختی کرتے ہیں, کیوں آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتے, کیوں آپ نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے. جینوئن کوسچن ہے نا ان کا, کیونکہ ان کا جو ملک ہے وہ تو لینڈ لاک ہے, اس میں تو کہیں سے سی نہیں لگ رہا, تو their trade is totally dependent on road, ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے کہا بھائی آپ ناراض نہ ہو, لیکن ڈالر سے جتنی محبت آپ کو ہے اتنی ہمیں بھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فری ٹریڈ ہو تو ڈالرز کو نو کرنا پڑے گا, امپورٹ لیڈ اکانومی نہیں چلے گی.
تمہیں امپورٹ کی چیزیں بھی چاہیے، اس کے بعد تم آزادی کی بات بھی کرتے ہو. آپ کو میں جو ان کی جو تھی نا، وہ کیا نام تھا اس کا، جو ان کی جو وزیر اعظم تھی جیوز کی 70s میں، اس کا کیا نام تھا؟ ہاں نہ کرنا لیکچر ریکارڈ، نام اس کا ذہن میں آ جائے گا. اس نے ایک ٹیبل کے اوپر، ایک ٹیبل پہ یو ایس ایمبیسیڈر کو بلایا اپنی گھر کی ٹیبل پہ. سنو میری بات، یہ بڑی عجیب بات ہے. گھر کی ٹیبل پہ یو ایس ایمبیسیڈر کو بلایا اور سب سے بڑے اسلحے کی ڈیل سائن کی، جس کے بعد اوسطاً ایک جو جیو فیملی تھی وہ ایک ٹائم کھانا کھانے پہ مجبور ہو گئی تھی. اتنی بڑی جیوز کی ڈیل تھی یہ اسلحے کی. میری بات کو بڑے غور سے سنو، ٹھیک ہو؟ یہ کون ہے؟ یہ جیوش پرائم منسٹر تھی، اور اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. کوئی نکال سکتا ہے اس کا نام؟ جیوش پرائم منسٹر تھی. اس نے ہاں ہاں یہی ہوگا. ابھی میں گولڈا میئر. اچھا، تو اس نے جو وہ ڈیل سائن کی، سر میری طرف دیکھیں پلیز، اس نے جو وہ ڈیل سائن کی، اوسطاً ایک جیو فیملی ایک ٹائم کھانے پہ آ گئی. بڑے لوگوں نے بڑا جلوس نکالے، بڑی ڈیمونسٹریشنز کی، بڑے دھرنے کیے، لوگ اپنی اسٹانس سے پیچھے نہیں ہٹی. بعد میں جب اس کا دور چلا گیا تو کسی نے اس کا انٹرویو لیا، اس نے کہا آپ نے یہ کیا حرکت کی تھی، اتنی بڑی اسلحے کی ڈیل کر ڈالی اور لوگوں کا کھانے کا بھی نہیں سوچا. اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. کون کہہ رہی ہے؟ جیو. جیو. اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. اس نے کہا وہ کیسے سیکھا؟ کہا جب فوت ہو رہے تھے، جب وصال تھا تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن زرہ تلوار تھی. رونٹے نہیں کھڑے ہو جاتے بندے کے؟ فیل نہیں ہو رہا تمہیں؟ گوز بم نہیں پڑ رہے؟ مجھے تو گوز بمس پڑ رہے. تو کیا ہے تمہاری پراپرٹی، ٹھیک ہے نا جی، اس کا بھی سلوشن تمہیں اسلام نے دیا ہوا ہے کہ تم اللہ کرے کہ 1000 ایکڑ پہ تم وہ کرو، 1000 ایکڑ پہ کاشت کرو، اللہ کرے 2000 ایکڑ پہ کاشت کرو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے باپ کی زمین ہے، وہ گورنمنٹ کی زمین ہے. جتنی زمین کو تم نے آباد کر لیا، باقی جو زمین جو تم نے گھس بیٹھیے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ زمین تمہارے ابا جی کی نہیں ہے، وہ اسٹیٹ لینڈ ہے. وہ اس کو ملے گی جو اس کو آباد کر سکتا ہے. تو اگر تمہیں گورنمنٹ زمین دے اور تھوڑے سے پیسے دے، کیا تم اس کو آباد نہیں کر سکتے؟ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. سو پروٹیکشن آف پراپرٹی جو ہے نا، وہ اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں گنوائی ہیں علماء نے. جیسے ابھی آپ نے کیا بولا تھا؟ ایمانداری، اسی طرح جسٹس. مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا پروٹیکشن آف آئیڈینٹی. یہ اگر آپ مجھ سے میرا انپٹ لیں گے تو میں کہوں گا آج کل کے دور میں اس کا آئیڈینٹی کرائسس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا، خاص طور پہ اس جنریشن کا آئیڈینٹی کرائسس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بیچاروں کو کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں، کتنے جائیے. ٹھیک ہے نہیں، گھر میں کچھ اور ماحول ہے، باہر کچھ اور ماحول ہے، آفس میں کچھ اور ماحول ہے، اللہ معاف کرے شادیوں میں جائے وہاں پہ کوئی اور ماحول ہے. بالکل ٹوٹلی یہ والی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہماری یہ والی کلاس ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے. خیر، اب آپ یہاں پہ ایک کوشچن امام غزالی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 300 people were in a boat. کتنے لوگ تھے؟ sailing on a sea. They realized that their safety was at risk, and the lives of the majority could only be saved by throwing 10 people overboard. یعنی 10 لوگوں کو باہر پھینک دیا جائے تو 290 لوگ بچ جائیں گے، کیونکہ کشتی جو ہے وہ بھنور کا شکار ہے. فار ایگزامپل، would it be morally right to kill 10 people in order to save 290? Yes or no? Why no?
وائی نو؟ جو کہتے ہیں نو وائی نو؟ انسانیت کیا ہے؟ مقدس ہے. کعبے کی دیوار سے زیادہ ایک مسلمان کی، ایک انسان کی قیمت ہے. خیر. ہاں تو یہ بھی صحیح ہے کہ باقی جو دو نئے وہ انسان کے بچے نہیں، تو وہ 10 انسان کے بچے نہیں. کون سے 10 چوز کرو گے؟ ویری گڈ کوشچن. بگ ریزن ٹو وری. اچھا جی، سو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں look at the objectives of Islamic divine law before attempting to answer this question. The justification of moral and legal action in Islam is not based on personal reflections or personal desires or the benefits of the majority. It is only justified by Quran and Sunnah. تو پہلا تمہارا جواب کیا ہے کہ ہم نے کدھر سے روشنی لینی ہے اس جواب کے لیے؟ سو اللہ ریویلز in divine law Sharia said that Allah reveals such a legislation or Sharia in order to achieve justice. Other jurists said it is for the purpose of achieving happiness, and still some other, especially Al-Ghazali, said it is only for the achievement and realization of the very benefits of the man on earth. تو یہ کیا ہے؟ آپ کے پرپز آف شریعہ ہے. ٹھیک ہے، پرپز کیا ہے؟ ہیپینس. ہیپینس ایک پرپز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جسے اطمینان بھی آپ لوگ کہتے ہیں. پھر جو ہے ریئلائزیشن آف ویری بینیفٹس آف دی، تو جو منافع ہیں، کیا لفظ آ گیا؟ بس تمہاری بحث ساری اس پہ چلی گئی. بینیفٹس کیا ہے؟ منافع یا منفعت. کون سا فائدہ جو ہے وہ ایکنالجڈ ہے؟ اسلام میں کون سا فائدہ ایکنالجڈ ہے، اور کون سا فائدہ ایسے ہیں جو ایکنالجڈ نہیں ہے، اور کون سا وہ فائدہ ہے جو تم نے ایکوائر کرنا ہے، ابھی تک تم ایکوائر نہیں کیا، تم نے ایکسٹینڈڈ ایک جو ہے نا اپروچ ٹورڈز دی بینیفٹ. تو یہ 3 قسم کے ہمارے پاس بینیفٹ آ گئے. سو لیٹس سی کہ وہ بینیفٹس کیا ہیں. ان کو ہم مسالے بھی کہتے ہیں. مسئلہ نہیں یہ سین کے ساتھ نہیں، سواد کے ساتھ ہے. بور تو نہیں ہو رہے ہو؟ مجھے لگ رہا ہے اب تم بور ہو رہے ہو. مسالے، مسلحہ کہتے ہیں اگین بینیفٹس کو. ٹھیک ہے نا جی. سو مسلحہ in Arabic language, which literally translates as benefits or interest, is defined by Imam al-Ghazali as that which secures a benefit or prevents harms. تو مسلحہ اور منافع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ That secures جلب المصالح، benefits of the to acquire the benefits ودفع المضرات، اور جو ہارمنس ہے اس کو دور کریں. تو بینیفٹس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ٹو اٹین دی بینیفٹس اینڈ ٹو ہارمس کو کیا کریں؟ دور کریں. تو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ٹو ایوائڈ. ہاں تو ان کو کیا کہیں گے ہم؟ ٹو پریونٹ اور پریونٹ ہارمس. ٹھیک ہے، جلب المصالح و دفع الضرر. جلب کہتے ہیں اٹینمنٹ کو، جلب المصالح those who are interested in their notes. وا اور کا مطلب ہوتا ہے نا، اور دفع کہتے ہیں دور کرنے کو، المدر اور مدرات. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ آپ کے پاس بینیفٹ کی ڈیفینیشن آ گئی. ٹھیک ہے، ساری کی ساری جو شریعہ میں کوشش ہے نا وہ یہی بینیفٹس اٹین کرنے کی ہے. فرسٹ بائی پریکیورنگ these masale or bringing them about, since people cannot bring about the benefits of mankind equally, they discriminate against each other, they kill each other,
they steal from each other, they humiliate each other just because they are different in color, ethnicity, power, social status, and the like. In one word, they present their interest as central and others as only means to achieve their own ends. Allah is an absolute justice who legislates to mankind what is beneficial to all. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں سوچتے جیسے ہم سوچتے ہیں. آپ نے فرمایا میں اس بات سے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس بات سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ تم شرک کی طرف واپس چلے جاؤ گے, لیکن مجھے اس چیز سے بڑی ٹینشن ہے کہ تمہارے اندر سے جو پریجوڈزم گھسا ہوا ہے نا, پریجوڈزم سمجھتے ہو, تعصب یہ جو گھسا ہوا ہے, لسانی تعصب, کلچر کا تعصب, اور کون سا تعصب, رنگ والا تعصب, او جی اسی جٹا اسا جٹا ہم شما دیگرے نیست, تو یہ والا جو ہے نا, یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں. سو بینیفٹس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے ایکریڈیٹڈ بینیفٹ. بینیفٹس کون سے ایکریڈیٹڈ, وہ کون سے ہیں, مصالح المعتبرہ, یہ وہ ہیں جس کو اسلام کہتے ہیں بالکل آپ کا حق ہے, آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل which are regulated by the lawgiver. شارع, lawgiver کون ہوتا ہے, اس ٹرم کو بھی سمجھ لو, اگلی لیکچر میں کام آئے گی. شارع کون ہے, lawgiver کو کہتے ہیں. تم کون ہو, who are you, you are مکلف, you are مکلف. ٹھیک ہے نا جی. شارع کون ہے, اللہ, he is the lawgiver, you are the one who are مکلف. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو بھی اس کے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اللہ نے تمہیں اتنا ہی مکلف بنایا ہے, مکلف یعنی رسپانسبل, ٹھیک ہے, اتنا ہی بنایا ہے کہ جتنا وہ سمجھتا ہے کہ تمہارے لیے ضروری ہے. تو who is the شارع and what is شارع, lawgiver, and who is مکلف, Muslims, مومن. اینڈ اس کی میں نے وہ آپ کو بتا دی, اس کا ایکسٹینٹ بھی آپ کو بتا دیا. سو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بینیفٹس بتائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دا سیکنڈ از نلیفائڈ بینیفٹس. غربت کو ختم کرنا ہے تو غریب کو ہی مار دو. اب یہ کیا ہے, نلیفائڈ بینیفٹس ہیں, فضول بات ہے, انتہائی فضول بات. وہ ساری باتیں ہمیں یاد ہیں, کوئی اچھی بات بھی کرو نا. اچھا, سو ان کو کہتے ہیں مصالح الملغات. پہلے کیا ہے, مصالح المعتبرہ, اٹینڈ بینیفٹس یا ایکریڈیٹڈ بینیفٹس. دوسرا کیا ہے, مصالح الملغات, نلیفائڈ بینیفٹس. ٹھیک ہے. یہ ٹرمینالوجیز جب تم کسی عالم کے سامنے بولو گے نا تو اٹھ کے اپنی سیٹ سے کھڑا ہو جائے گا, بھائی یہ کیا بول رہے ہیں, یہ کدھر سے شروع کر رہے ہیں. اس لیے یہ تھوڑا سا تمہیں جو میں کلچر کر رہا ہوں نا, یہ میں ویسے نہیں کر رہا. پتہ لگے میرا اسٹوڈنٹ ہے بھائی, کھڑا ہو کے جب بات کرے تو اگلے ہل جائیں, بھائی یہ کہاں سے بول رہے ہیں. وہی میں بات کرتا ہوں کہ ٹیچر تمہیں ٹیکنیکلٹیز سکھاتے ہیں, نالج تو تم خود ہی لے لو گے. اچھے پیجز لائک کر کے فیس بک میں روزانہ تم 100 احادیثیں پڑھ سکتے ہو ایک دن میں, نالج تو تم اٹین کر سکتے ہو. لیکن ٹیکنیکلٹیز کا تمہیں یونیورسٹی میں پھر ہم بامبارمنٹ کرتے ہیں جس قسم کا لٹریچر, ٹھیک ہے, اس سے تم کلچر ہو جاتے ہو, تمہاری تھنکنگ کلچر ہو جاتی ہے. تو میں نے اپنے دوستوں کی محفل میں ایک بار بولا, میں نے کہا اگر آپ کی یہ اسٹریٹ لائن ہے نا, تھنکنگ لائن اسٹریٹ ہے, اور میرے 16 لیکچر سننے کے بعد یہ ڈیویٹ نہیں ہوتی ہے, اٹ مینز آئی ایم ناٹ اے ٹیچر. میں گپ شپ ہی لگانے آیا تھا کلاس میں اور گپ شپ لگا کے چلا گیا. تمہاری تھنکنگ ڈیویٹ ہونی چاہیے. میری 16 لیکچر سے کچھ نہ کچھ تمہارے دماغ میں ایک جو ہے نا اس کو جو ہے نا ایک لائن ضرور ملنی چاہیے, لائن آف ایکشن, لائن آف تھنکنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہو گیا, پھر ہے ان ریگولیٹڈ مصالح. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو کہتے ہیں مصالح المرسلہ. ٹھیک ہے. ساری کی ساری جنگ علماء میں جو ہے نا اس وقت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے.
کہ یہ وہ ایکسٹینڈڈ مسالے ہیں جن تک ابھی ہم نہیں پہنچے، ہم نے اٹین کرنے. قرآن نے گائیڈنس دی بھی ہے، ٹھیک ہے، جو 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 سچویشن بنتی ہے ہم مسلم کمیونٹی کو وہ فائدہ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ تمہارے جیب میں کرنسی کا نوٹ ہے، کرنسی کی نوٹ کی کوئی ویلیو؟ بھائی کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کے پھینک دو، پرومیزری نوٹ ہے نا، اور کیا ہے؟ انٹرنسک ویلیو کس کی ہے؟ سونے کے سکے کی، چاندی کے سکے کی. تو ہم نے تمہیں ایکسٹینڈڈ بینیفٹ دے دیا، سمجھ میں آیا؟ وہ بینیفٹ، ٹھیک ہے نا جی، جو اگر ہم تمہیں نہیں دیں گے تو یو ول اسٹے ان پرابلم. اب ہم اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہم نے بینیفٹس آپ کو دینے کیسے، وہ بینیفٹس ہم نے آپ کو دینے کیسے. اس میں آواز دور تو نہیں؟ اوہو خیال کرو وہ نہ ہو جائے، کٹ نہ ہو جائے. سو جی، جو اب کسی بھی آپ ایک گورننگ سسٹم ہے اسلامک موڈ کے اندر، ایک جو گورننگ سسٹم ہے وہ سب سے پہلے جو چیز ایکنالج کرے گا نا، وہ کرے گا آپ کی نیسیسٹی. ہاں بتاؤ اسپیلنگ نیسیسٹی کے. NECES. ایک بندہ بولے نا. NECE ہے نا، ایس کس نے بولا ہے؟ سی. یہ مجھے تو نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے غلط اسپیلنگ. اچھا یہ غلط ہے اسپیلنگ. اچھا نیسیسٹی، سب سے پہلی جو چیز تمہاری کوئی بھی اسلامک پیراڈائم اس کے اندر جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں ضرورات. ضرورات، ٹھیک ہے نا جی. اس چیز کو پورا کرنا. میں نے جب وہ کرپٹو کرنسی پہ کافی ہٹ ہوا ہے میرا یہ آرٹیکل نا، ابھی تک مجھے لوگ ای میلز وغیرہ کر رہے ہیں. تم لوگ آرٹیکلس کیوں نہیں لکھتے؟ آرٹیکلس لکھو نا. تمہیں یو ایس اے سے بھی ای میلز آئیں گی، تمہیں یو کے سے بھی آئیں گی، ٹھیک ہے. وائی کیٹیگری میں لکھو، ایکس کیٹیگری میں لکھو. لکھنا سٹارٹ کر دو. شکاگو مینول تھوڑا سا دیکھ لو، لکھنا بھیجنا شروع کر دو. آن لائن سارے جرنلز ہیں، کوئی نہ کوئی تمہارا چھاپ لے گا. ہمارے استاد کہا کرتے تھے محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کہ یونیورسٹی میں ایک ہی پرنسپل ہے، پرنٹ اور پیرش. لکھ لو اس کو، پرنٹ اور پیرش. If you want to live in a university environment, you have to print. If you are not printing, you're going to perish, even if you get the degree. تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. ہاں تم نے کوئی ایسا اسکریچ ورک کیا ہے، کوئی ایسا کام تم نے کیا ہے، کوئی ایسا آرٹیکل لکھا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے ایک پیج پہ بھی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں مل جاتی ہیں. ایک پیج پہ بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری لوگوں کو ملی ہے، کیونکہ وہ اس میں جو نالج اس نے دی ہے نا، وہ میرے 400-500 کی تھیسس سے بھی فائدے مند ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ضرورات. تو ضرورات کے لیے ایک میگزم یاد کر لو، میگزم یاد کر لو. الضرورات تبیح المحظورات. آئی نو کہ میں تمہیں بہت زیادہ پش کر رہا ہوں. جب تمہیں اس کو انگلش میں کیا کہیں گے کہ الضرورات تبیح المحظورات جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں نیسیسٹی پش کرتی ہے نا، تو جو چیزیں جو منع ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ پروہیبٹڈ چیزیں بھی تمہارے لیے جائز ہو جاتی ہیں. تو میں نے جب وہ اس کا ایبسٹریکٹ لکھا نا، تو میں نے کہا کسی بھی آپ 1000 فتوے بھی دے دینا، ٹھیک ہے، لیکن جب نیسیسٹی ہوتی ہے اور حلال و حرام کا مسئلہ آتا ہے تو نیسیسٹی ہمیشہ جیت جاتی ہے. حلال و حرام تمہارا پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ اس سرکل کو تو بہرحال ہم نے پریزرو رکھنا ہے. جب تم اس سرکل کو پریزرو کرتے ہو تو پھر نیکسٹ سرکل آتا ہے نیڈز کا یا وانٹس کا کہہ لو، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تحسینیات.
ٹھیک ہے، اس میں تمہارا لکس کا صابن بھی آ گیا، اس میں تمہارے کریمیں بھی آ گئی تمہاری، ہاں امپورٹڈ آئٹمز آ گئی تمہارے، کپڑے شپڑے جیکٹ شیکٹ، نائکی، آئی فون واچز، ہاں ایڈیڈاس، یہ تمہاری جو ضروریات کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ سارے اس میں آ جاتی ہیں، امپورٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس سے اگلا جو سرکل ہے وہ پھر لگژری آ جاتی ہے۔ اب ہمارا ملک کیا ہے، وہ لگا ہوا ہے اس سرکل کو بچانے کے لیے، اور ادھر وہ کہتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں نا مدر فادر ادھر ہوا ہے، وہ ایک ہے نا ورڈ، وہ ادھر ہماری ڈیش ہو رہی ہے یہاں پہ، میں کیا کروں، اب ہو رہی ہے تو بولوں گا نا۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کا جو گورننگ سسٹم ہے وہ پہلے یہاں پہ چیکس لگاتا، پھر یہاں پہ چیکس لگاتا، پھر آپ کی لگژری آئٹمز کی طرف امپورٹڈ گاڑیاں ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، رولیکس واچ ہو گئی، ہاں ہونڈا سیوک مجھے بڑا شوق ہے، ہونڈا سیوک میں لے تجھے ہونڈا سیوک نہیں یاد ہے، بڑا نالائق ہو۔ اچھا تو کیا ہے، اب آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے، پہلے اس کو، یہ 1200 سال پہلے، یہ تقریباً کوئی 1000 سال پہلے امام غزالی یہ باتیں کر کے چلا گیا ہے، امام غزالی کو پڑھو، تو اگر فائدہ نہ ہوا تو پیسے واپس۔ امام غزالی کی کتاب المستصفیٰ پڑھو، ٹھیک ہے نا جی، اور کون سی امام غزالی کی کتاب ہے؟ بولو، امام غزالی کی کتاب جو ہے، ایک بڑی اچھی کتاب ہے ان کی، بڑی فیمس کتاب ہے، ایک تو مصیبت جب نام لیتا ہوں نام ہی نکل جاتا ہے۔ اور بتاؤ، اردو میں، عربی میں بتائیں نا، عربی میں بتائیں، اسی میں ایک کتاب ہے، بڑی 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 زبردست کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، یہ ساری ڈسکشن کرنے کے بعد، یہ دیکھو یہ سرکل بھی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ سرکل دیکھ رہے ہو، اس میں اندر قرآن و حدیث ہے، باہر تمہارے وہی یہ جو پروٹیکشن والے سرکل ہیں، یہ نیڈز میں بنے ہوئے، اس میں بنے ہوئے ہیں، نیسیسٹیز میں بنے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا کمپلیمنٹری سرکل بنا ہوا ہے جس کو ہم نے تحسینیات بولا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کی ایمبلشمنٹ کا سرکل بنا ہوا ہے، لگژری کا سرکل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں مقاصد ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو سرکل آف ایسینشیلز میں کیا آ گئی، وہ پروٹیکشنز آ گئی، وہ جو ہم نے پڑھی تھی۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب آ جاؤ نا بچوں اس سوال کی طرف جو میں نے تم سے پوچھا تھا۔ ابھی تو بتایا تھا کہ نیسیسٹی تو تمہاری ڈائر نیڈز ہیں، کہ اس کے بغیر اب گزارا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں تمہیں کہوں گا یار مبشر موبائل ڈبے والا یوز کرو، تم تھوڑی حرج میں پڑ جاؤ گے، تمہاری ضرورت تو پوری ہو جائے گی ڈبے والے موبائل سے، لیکن تم کہو گے یار ہاں چسنی آ گئی، ماں جی واہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، اب تمہیں چاہیے ہی چاہیے، ٹھیک ہے، تمہیں چاہیے، لیکن اگر میں تمہیں نہیں دوں گا تو اسٹل یو کین سروائیو، لیکن نیسیسٹی کیا ہے، اس کے بغیر تم سروائیو نہیں کر سکتے ہو۔ نیسیسٹی کی ایک مثال لے لو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے روٹی نان بائی کی دکان سے چوری کر لی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا، وائے؟ نہیں، غلط 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 غلط، اس طرح تو پھر میں جا کے بس کسی کی جو مرضی چیزیں پوری، یہ وہ کیا ہم نے کہا تھا، کون سا ہے یہ، مسلحہ ملغات ہے، ملغات، غلط 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 غلط۔ معتبر مسئلہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ڈراؤٹ سیزن تھا، ڈراؤٹ سیزن تھا، تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ اب اس کی کرنسی بھی کام نہیں آ رہی تھی، کرنسی بھی بعض اوقات میننگ لیس ہو جاتی ہے نا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اسپیشل کنڈیشن ہے، ہم اس میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ اب آ جاؤ نا، آ جاؤ
باقی چیزیں آپ پڑھ لیں گے. بس یہ آخری چیز پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی آخری چیز ہم پڑھ لیتے ہیں. ویسے بھی مجھے پتا ہے تمہیں کتنا شوق ہے پڑھنے کا. مبشر کو تو بہت شوق ہے پڑھنے کا. رہنے ہی دو. اچھا جی اب آ جاتے ہیں اس کوسچن کی آنسر کی طرف. باقی چیزیں آپ پڑھ لینا, اور اگر کوئی پرابلم فیس کریں تو جسٹ, اور مجھے پتہ ہے وہ تمہیں پرابلم جب پڑھو گی تو ہوگا, ٹھیک ہے. کیوں میسج کروں میں تجھے کیوں میسج کروں؟ اچھا جانے دے. تو اب اس پرابلم میں کہ 10 لوگوں کو ہم کیوں نہیں پھینک سکتے, سب سے پہلی چیز ہے اس کے اندر یونیورسلٹی, کہ تمہارا جو تمہارا فائدہ ہے کیا وہ یونیورسل ہے کہ نہیں. The benefits of the people in this case, the majority is not a universal benefit. It is only the interest of a small community who are going to use other as means to their end. ٹھیک ہے, تو یونیورسلٹی نہیں ہے. تم جو فائدہ کمیونٹی کو پہنچانا چاہ رہے ہو وہ تم صرف امیر کو پہنچا رہے ہو. تمہارا جتنا سسٹم بنا ہوا ہے اس میں فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے, تو ناٹ یونیورسلٹی نہیں ہے. اسی لیے تو ہم یہ چیخ رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی IMF سے قرضہ لینا بڑا ضروری ہے. اچھا جی سیکنڈ کدھر ہے؟ سیکنڈ ہے نیسیسٹی. سیکنڈ اس جواب یہ کیوں نو ہے, وائی اٹ از اے بگ نو کہ ہم 10 لوگوں کو نہیں پھینک سکتے. سیکنڈ کیا ہے؟ سیکنڈ نیسیسٹی. The benefit of those people on the boat is not necessary to a degree to break another necessity and kill them. بولو رائٹ اور رانگ؟ مینو تو سمجھ نہیں آئی, اسی سانو سمجھاؤ پھر کیسے سمجھ میں آیا آپ کو, بولے. کیوں کہتے ہیں نیسیسٹی آف کل تم یوز کر رہے ہو, دوسری نیسیسٹی کیا ہے؟ ہاں خیر اس پہ میں کاؤنٹر کوشچن بھی بڑا زبردست تمہارے پہ پھینک سکتا ہوں, تم ہی پھنس جاؤ گے. پھینکوں گا تو تم پھنس جاؤ گے. پھینکوں تو یونس علیہ السلام کو کیوں پھینکا تھا قرآن اندازی ڈال کے؟ بولو نا سر. وہ حاضری لگائیں, پیپر والی بھی حاضری لگائیں سر. ادھر بھی لگائیں اور ادھر بھی لگائیں, دونوں لگائیں. ادھر کی ایک شیٹ اور لے آؤ نا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں پیپر والی شیٹ ہے. ایک ہی 2 حاضریاں لگیں گی نا, 2 لگائیں. تو بھائی وہ ڈیوائن ایک ریویلیشن کے تھرو معاملہ تھا, اس کے پیچھے ایک ڈیوائن ریویلیشن تھی. یونس علیہ السلام کو چھلانگ لگانے سے پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ وہ غلطی کر بیٹھے. That was not an ordinary condition. ٹھیک ہے نا جی, ایک آرڈینری سچویشن نہیں تھی. ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں نا سیئات بچے کرتے کیا ہو تم لوگ, کرتے کیا ہو؟ ادھر لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے. سیئات جو نیک لوگوں کے گناہ ہیں, جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہیں وہ مقربین کے گناہ ہوتے ہیں. اس کو کیسے کہتے ہیں عربی میں, کیا کہتے ہیں؟ سیئات الابرار سیئات الابرار حسنات المقربین, یا سیئات المقربین حسنات الابرار. ٹھیک ہے, ادھر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے, کہیں گڑبڑ نہ کر جانا. تیسرا ہے سرٹینٹی. کیا تمہیں واقعی اس بات کو سرٹن ہو کہ 10 لوگوں کو پھینکنے سے بچ جائیں گے؟ یہ تو تمہاری ایک پریزمپشن ہے, کیا پتہ نہ بچ پاؤ. سو یہ مسئلہ کیا ہے؟ ملغات ہے. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پہ لیکچر کو ختم کر دیتے ہیں. سبحان ربک رب. اینی کوسچنز؟ I hope the lecture was very interesting. Thanks to my teachers, na.